783 سورۃ التحریم آیت نمبر 6 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزری ہوئی آیتوں میں ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارا نجات ہے. اور جس طرح سورت کے ابتدا سے بات سامنے آئی تھی تو ان سے کہا گیا کہ اگر اسی طرح تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہ اگر تمہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے تو تم سے بہترین عورتیں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا کرے گا. یعنی ازواج مطہرات کو گزری ہوئی آیتوں میں یہ کہا گیا توبہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب تلاوت شدہ آیتوں میں ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہ حالت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ توبہ کرو، تو تم اور تمہاری بیویاں تم کون ہوتے ہو؟ ذرا دھیان کرو. اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے. ایمان والو اس کا اہتمام کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو کوشش ہوگی اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، بچانے کی کوشش کریں گے. اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کا تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کام تم کرتے ہو، ان کاموں کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو، اور جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے تم رکتے ہو، تو اپنے اہل و عیال کو ان سے رکنے کا کہو.
یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بچوں سے کہا کرو کہ نمازوں کا خیال رکھیے، بچوں سے کہا کرو زکوٰۃ کا خیال رکھیے، فرائض کا خیال رکھیے، حقوق کا خیال رکھیے، ہر لحاظ سے ان کی تربیت کیا کرو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کا اگر کوئی فکر کرے گا تو فرمایا قیامت میں پھر اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ یعنی ایک شخص، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور اسی طرح ہر وہ شخص جس کے نوکر چاکر ہے وہ اس کے تحت ہے، ان سب کے متعلق اس سے سوال ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خاتون جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کے چہرے پہ پانی کے چینٹے مارتی ہیں اور اس کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، اور وہ مرد جو تہجد کے لیے اٹھ کر اپنی بیوی کے چہرے پہ پانی چینٹے مار کے اس کو تہجد نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو وہ اٹھانے والا مرد، اٹھانے والی عورت، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے یعنی دعا دی ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک نفل ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر مرد اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس مرد پہ رحم کرے، اللہ اس خاتون پہ رحم کرے۔ اسی طرح خاتون اٹھی ہوئی ہیں تو اپنے خاوند کو اٹھائے، خاوند اٹھا ہوا ہے تو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ تو اسی انداز سے یہ تو نفل ہے۔ فرائض کے متعلق تو شد و مد کے ساتھ تاکید کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دو، ان کو کہا کرو بچے نماز پڑھو۔ کب؟ فی 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے۔ 7 سال میں بچے کو باپ کہے نماز پڑھا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي 10، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو باپ اس کو مارے لیکن نماز پڑھائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب حد بلوغ کو پہنچ جائے تو بچوں کے بسترے بھی جدا کر دو، ہر بچہ جدا جدا علیحدہ سو جائے، ایک بسترے میں ایک ساتھ بچے نہ سوئے۔ تو اس طرح تعلیم، بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کو تعلیم دینا، اس کی شادی کرنا، اس کی تربیت کرنا، تو یہ سب والد کے ذمے ہیں، قیامت میں اس سے سوال ہوگا۔ دین اور فرائض، واجبات، یہ اپنے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہر باپ سے پھر سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کیوں نہیں سکھایا، ان کی کیوں رہنمائی نہیں کی۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے؟ جہنم سے۔ اب اس کی دوسری حالت بیان ہو رہی ہے، جہنم کا کہا جاتا ہے قودها الناس والحجارہ، کہ اس کے ایندھن جلانے کے لیے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جس طرح آگ کے لیے لکڑی، کوئلہ ڈال کر آگ جلایا جا رہا ہے، تو جہنم میں انسان ڈالے جائیں گے، جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے، اس سے یہ آگ جلے گی۔ اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پہ فرشتے متعین ہیں، اور وہ اس طرح ہیں غلاظ اور شداد۔ غلاظ کے معنی ہے تندخو، مزاجن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنائے۔ جس طرح ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو چباتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، اس میں ہم فرحت محسوس کرتے ہیں، غذا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔
وہ جہنم کے فرشتے اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق فرماتے ہیں، فرما چکے ہیں کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو عذاب دے، یہ ان کا مزاج ہے۔ جس طرح ہمیں روٹی کھانے میں مزہ آتا ہے، ان کو عذاب دینے میں مزہ آتا ہے۔ یہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنم کا جو فرشتہ ہیں، جو وہاں کے داروغہ ہیں، زبانیہ ان کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کے کندھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ 1 سال کی مسافت ہے۔ یہ اس طرح کی تخلیق ہے فرشتے کی۔ اس کے کندھوں کے درمیان کی جو مسافت ہیں وہ 1 سال کی ہے، اور وہ جب جہنم میں جہنمی کو سزا دیں گے، وہ ہاتھ میں مارنے کے لیے، فرض کیجئے مثال دے رہا ہوں جس طرح ہنٹر ہے، وہ ایک دفعہ جب مارتا ہے تو 70,000 جہنمی جہنم کے تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا غلاظ شداد، بہت سخت ہیں، بہت قوت والے ہیں، بدن کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی۔ ایک اینٹر مارا جہنم میں 70,000 جہنمی کافر وہ جہنم کے تہہ میں جا کے پہنچتے ہیں۔ یہ اس طرح کے قوت والے کے سامنے کسی کی قوت نہیں چلتی ہے، اور اس طرح تند خو ہے کہ وہ کوئی رحم کی اپیل کرے، وہ رحم کو جانتے ہی نہیں ہے کہ رحم کیا ہے۔ اس لیے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو حکم انہیں دیا جاتا ہے، بس اللہ کے جانب سے جو حکم ان کو دیا جاتا ہے، چشم زدن میں اس کی تعمیل کر دے۔ کوئی معافی شافی وہ یہ نہیں جانتے، کوئی چلا رہا ہے نہیں چلا رہا ہے، بس ان کا مزاج ایسا ہے، سزا۔ تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب دوسری آیت میں پھر کافروں سے کہا جاتا ہے، اے کافروں لا تعتصروا اليوم، جہنم تمہارے سامنے ہے، آج تمہارا عذر کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تم جہنم میں جاؤ گے اس لیے کہ یہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے، ہم وہ اعمال اختیار کر لیں کہ ہم جہنم سے دور رہیں۔ اللہم انک اجرنا من النار۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس کا ایندھن وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کے متعلق کہا جا رہا ہے علیہا ملائکۃ، اس پہ متعین ہے فرشتے، وہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ تند خو، شداد بہت سخت، لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ کا، ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، بس ان کا کام یہ ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کر لیتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو منکر ہو، کافر ہو، لا تعتذروا اليوم، معذرت مت کرو آج کے دن، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو اعمال تم نے کیے تھے انہی کا بدلہ ہے جہنم۔ اللہم وفقنا لما تحب